لوپریت سنگھ، گرداسپور۔ آج سے ہم اپنی مرضی نہیں کریں گے، ہمیں معاف کیجیے اور آپ کی مرضی سے رہیں گے۔ ہمیں اپنا گرسکھ بنا لیجیے اور رب سے ملا دیجیے۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ کبھی ہم سے غصہ مت ہونا، بس پیار ہی کرنا، کیونکہ آج کل کوئی کسی سے پیار نہیں کرتا۔ دل دنیا وچ رلدے دیکھے نے۔ کسی انسان سے سچی محبت، سچا پیار صرف وہ کر سکتا ہے جو اللہ سے پیار کرتا ہے، اور جس کو اللہ سے پیار نہیں ہے وہ کسی سے بھی سچا پیار نہیں کر سکتا۔ یہ دوائی ہے رب کے نام کی۔ جب یہ دوائی دل میں جائے گی تو پھر آہستہ آہستہ اثر دکھائے گی۔ جب تک یہ دوائی نور کی، رب کے نام کی دل میں جائے گی نہیں تو آپ کا رب سے کوئی تعلق نہیں۔ تعلق پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ رب کا نام، اس کا نور دل میں جائے۔ جیسے ایک ہوتا ہے جاپ اور ایک ہوتا ہے سمرن۔ جاپ اور سمرن میں فرق یہ ہے کہ جاپ جیب سے ہوتا ہے، اسی لیے جاپ کہلاتا ہے۔ جیب کہتے ہیں زبان کو، اور جو سمرن ہوتا ہے وہ اندر دل کی دھڑکنوں میں ہوتا ہے۔ تو جب تک جاپ سے سمرن تک نہیں آئیں گے، سچائی نہیں آئے گی۔ ستیہ کا تعلق جیب سے نہیں ہے، دل سے۔ اب ہم نے اگر کسی دور مقام پر اپنے کسی رشتہ دار یا اپنے دوست سے کانٹیکٹ کرنا ہے تو ہم فون اٹھا کے فون گھمائیں گے۔ تو فون کا کام کیا ہے؟ اس کے ذریعے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ ہم پاکستان، انڈیا میں کسی سے بات کرنا چاہیں گے تو فون کے ذریعے ہو سکتی ہے۔ یہاں پر ہم بولیں اور انڈیا میں کوئی سن لے، ایسا نہیں ہوگا۔ اب آپ ذرا سوچیں کہ جب ہماری آواز دوسرے محلے میں نہیں پہنچتی تو ہندوستان پاکستان کیسے پہنچے گی؟ ہندوستان پاکستان نہیں پہنچے گی تو رب تک کیسے پہنچے گی؟ یہ لوگوں نے ایک بہت بڑی غلطی کی، تمام مذہب والوں نے۔ نمبر 1، ان کا یہ گمان ہے، گمان تو صحیح ہے، کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہے، سب کچھ سنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمیع اور بصیر ہے، سننے والا بھی ہے، دیکھنے والا بھی ہے۔ تو اس بنیاد پر وہ سب یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہم کہہ رہے ہیں اللہ کو پتہ ہے، ہماری دعا، ہماری جاپ، ہمارا ذکر، سب کچھ۔ اللہ کے پاس تو یہ کوالٹی ہے کہ وہ تو سننے اور دیکھنے کے قابل ہے، لیکن تمہارے پاس یہ کوالٹی ہے کہ اپنی آواز اس تک پہنچاؤ۔ جب بات ہوتی ہے تمہاری تو تم اس کے ساتھ اللہ کو ملا دیتے ہو، کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ اللہ کو سنائی نہیں دیتا، اللہ کو دکھائی نہیں دیتا۔ بات اللہ کی کہاں ہو رہی ہے؟ تمہاری ہو رہی ہے کہ تمہاری آواز پہنچ رہی ہے یا وہاں نہیں۔ بات تو تمہاری ہو رہی ہے۔ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی وہ سنتا ہے، وہ دیکھتا ہے۔ سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، لیکن ایک چھوٹی سی بات آپ نے آج سمجھنی ہے۔ دیکھو، اگر ہمارا دھیان نہ ہو، توجہ نہ ہو، ہمارے برابر میں بیٹھ کے کوئی کیا بول رہا ہے ہمیں نہیں پتہ چلتا۔ اگر ہم دھیان دیں، توجہ دیں تو پھر ہم سنتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی مخلوق اربوں میں ہے، کھربوں میں ہے،
کیا اللہ ہر بندے کی بات کان لگا کے سنے گا؟ نہیں۔ کیا اللہ ہر انسان کو دیکھے گا؟ نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کی طرف اس کی بات سنتا ہے، اس کو دیکھتا ہے جس کی طرف وہ متوجہ ہوتا ہے، جس کی طرف اس کا دھیان رہتا ہے۔ ایک حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہاری شکلوں کو، تمہارے عملوں کو نہیں دیکھتا، بلکہ تمہارے دل، تمہاری نیت کو دیکھتا ہے۔ تو جب اللہ دیکھنا چاہے گا تم کو، تو اس وقت پھر وہ تمہارے دل کو دیکھے گا نا، تمہاری زبان کو نہیں دیکھے گا، تمہارے عمل کو نہیں دیکھے گا۔ یہی ایک نقطہ ہے جو اگر لوگوں کی سمجھ میں آ جائے تو بہت بڑی غلط فہمی سے نکل جائے۔ دوسرا یہ کہ قرآن مجید میں آ گیا کہ ہم تمہاری شہرت سے قریب ہیں۔ وہ بات اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے لیے کہی تھی، وہ بات اللہ تعالیٰ نے مرسلین کے لیے کہی تھی، اور عام آدمی نے وہ اپنے لیے سمجھ لی کہ اللہ میری شہرت سے قریب ہے۔ جیسے سورہ قاف میں ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، اور یقیناً ہم نے انسان کو تخلیق کیا۔ کون سے انسان کی بات ہو رہی ہے؟ یہ آدم صفی اللہ کی بات ہو رہی ہے، پہلے انسان وہ ہیں نا۔ وَنَعْلَمُ، اور ہم جانتے ہیں، مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسَهُ، اور ہم جانتے ہیں جو اس کے نفس میں خیالات آتے جاتے ہیں، ان سے واقف۔ کس سے بات ہو رہی ہے؟ آدم صفی اللہ کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ، اور ہم نزدیک ہیں اس کے، من حبل الورید، اس کی شہرک سے بھی زیادہ، یعنی ایگزیکٹ نہیں بتایا ہے کہ کتنا قریب ہے، شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ شہرک دل کو لگتی ہے، اشارہ دل کی طرف ہے۔ تو اس بنا پر اکثر مسلمان، بلکہ زیادہ تر مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ان کی شہرک سے بھی قریب ہے، تو ان کو مرشد کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ تو ان کے اندر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر تمہارے اندر موجود ہوتا تو تمہارے کارنامے، تمہارے گناہ، تمہارے فراڈ، بے ایمانیاں، تمہاری شیطانیت یہی ہوتی جو تم کر رہے ہو۔ جن کی شہرک سے قریب اللہ ہے وہ تو اللہ کے دوست ہو جاتے، وہ تو کسی کو تنگ نہیں کرتے، فراڈ نہیں کرتے، دھوکہ نہیں دیتے۔ یہ دو چار غلط فہمیاں نکالنی پڑتی۔ ایک تو یہ کہ تم اپنی آواز رب تک پہنچانے کے قابل ہو جاؤ، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اس وقت عام انسان کے پاس یہ طاقت نہیں کہ وہ اپنی آواز اللہ تک پہنچا دے، اور نہ عام انسان کے لیے یہ بات ثابت ہے کہ اللہ اس کی شہرک سے قریب۔ اللہ ان کی ہی شہرک سے قریب ہوا ہے جنہوں نے باطنی تعلیم کے ذریعے اپنے دل میں رب کو بسا لیا ہے، اور جو خشک عبادات ہی کرتے رہے، زبانی کلامی جسمانی عبادات کرتے رہے، اللہ ان کے قریب تو نہیں ہے۔ آج کا انسان کسی بھی دھرم کا، کسی بھی مذہب کا ہو، وہ رب کو کیا پہچانے گا جب وہ سیدھا راستہ چننے کے قابل نہیں ہے؟ اب ہم اپنے مسلمانوں کی ہی بات لے لیں، اگر ہم میں یہ تمیز ہوتی، یہ کسوٹی ہمارے پاس ہوتی کہ سیدھا راستہ کیا ہے، تو کیا ہم شیعہ سنی وہابی دیوبندی بن گئے ہوتے؟ ایک ہوتے۔ کسی نے قرآن کو کیا سمجھا، کسی نے کچھ اور سمجھا، کسی نے کچھ اور سمجھا، اور اب ایک دوسرے سے دست و گریباں ہیں، لڑائی جھگڑا کرتے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ بطور مسلمان ہمارے پاس وہ کسوٹی نہیں ہے جو ہمیں یہ بتا دے کہ صراط مستقیم کیا ہے۔ اور نہ اللہ نے قرآن میں بتایا کہ فی نفسہ ہی صراط مستقیم ہے کیا، صرف اتنا کہا ہے اہدنا الصراط المستقیم، دکھا دے ہمیں سیدھا راستہ، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کو راستہ جن کو تو نے اپنی نعمت سے نوازا ہے۔ اب ہم نے ان لوگوں کو ڈھونڈنا ہے، کیونکہ ان کا راستہ صراط مستقیم ہے۔ فی نفسہ ہی صراط مستقیم کیا ہے یہ نہیں بتایا کہ بھائی ان لوگوں کا راستہ دیکھ لو، اور پھر لوگ کہتے ہیں کہ کسی سے مدد نہ مانگو، اللہ کہہ رہا ہے ان کا راستہ دیکھو۔ یہ تو قرآن کی بات ہے نا،
تو آج مسلمانوں کا قبلہ کس طرف ہے؟ شیطان کی طرف. نہ وہ قرآن مجید کو سمجھنے کے قابل رہے ہیں، نہ صراط مستقیم کیا ہے یہ سمجھنے کے قابل رہے ہیں. یہ میرے الفاظ تو نہیں ہیں، یہ تو قرآن مجید کے الفاظ ہیں. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم. اور ہمیں ان لوگوں کا راستہ نہیں دیکھنا. کن کا؟ جن کے اوپر تیرا غضب نازل ہوا ہے. ولا الضالین، اس لیے کہ جن پر تیرا غضب نازل ہوتا ہے وہ گمراہ ہو جاتے ہیں. سکھ ہو، ہندو ہو، مسلم ہو، عیسائی ہو، رب تو سب کا ہے. سارا کا سارا رولا جو ہے وہ نام کا ہے. ہندو رام کہتے ہیں، مسلم جو ہے اللہ کہتے ہیں، سکھ واحے گرو کہتے ہیں. کیا فرق پڑتا ہے اس؟ اب جیسے یہ پانی ہے، اس کو عربی میں ماں کہتے ہیں، فارسی میں اس کو آب کہتے ہیں، انگریزی میں اس کو واٹر کہتے ہیں، اور سنسکرت میں، ہندی میں اس کو جل کہتے ہیں، اردو میں ہم اسے پانی کہتے ہیں. کوئی فرق پڑا ہے مختلف ناموں سے؟ انگریز آ کر کے کہے آئی نیڈ واٹر، پاکستانی ہندوستانی آ کے کہے مجھے پانی چاہیے، فارسی والا آ کے کہے مجھے آب چاہیے، اور ان کو پتہ نہ ہو کہ مختلف ناموں سے جس چیز کی ان کو ضرورت ہے وہ ایک ہی چیز کا نام ہے. یہ مطمئن کب ہوں گے؟ جب میں پانی دکھاؤں گا تو فارسی والے آ کے کہیں گے ہاں یہ آب ہے، عربی کہے گا نہیں یہ ماں ہے، اردو والا پانی کہے گا، ہندی والا جل کہے گا، انگریز واٹر کہے گا. پھر سب سمجھ جائیں گے اچھا اس کے مختلف نام ہیں. اسی طرح تم کو بھی ناموں میں نہیں پڑھنا، رب کو حاصل کر لو. جب رب تمہارے دل میں آ جائے گا پھر تم کہو گے او ہو یہی تو ہے رام، یہی گاڈ ہے، یہی واحد گرو ہے، یہی اللہ ہے، یہی رام اور رحیم ہے وہ ایک ہی، مختلف نام ہے. بہتر تو یہ ہے کہ ساری دنیا اس کو اس کے ذاتی نام سے پکارے. اس کے بہت سے نام ہیں، قرآن مجید میں تو 99 نام اس کے آئے. اور آپ کو معلوم ہے نا کہ ہر نام کا اثر مختلف ہوتا ہے. جس طرح ہمارے مسلمانوں میں مولوی مشورہ دیتے ہیں لوگوں کو کہ رزق کی تنگی ہے تو یا رزاق کا ذکر کرو، یا رزاق یا رزاق یا رزاق، تنگی دور ہو جائے گی. اسی طرح ہندوؤں کے اندر یہ ہے کہ جس کو فائنینشیل پرابلمز آ جائیں تو اس کو کہتے ہیں کہ بھئی یہ جو ہے لکشمی کی پوجا کرے. بات تو ایک ہی ہو گئی یا نہیں؟ اس بات تو ایک ہی ہو گئی. اب یہ سمجھے ہیں کہ بھئی لکشمی کوئی اور خدا ہے. لکشمی کوئی اور خدا نہیں ہے، وہ کوئی روپ ہے. رب ایک ہی ہے، مختلف اس کے روپ ہیں. ہم جن کو اللہ کی صفات کہتے ہیں ہندو ان کو روپ کہتے ہیں. بات تو ایک ہی ہے، لڑائی جھگڑے کی کیا ضرورت ہے؟ ہندو مسلمان کا گلا کاٹے، مسلمان ہندو کا گلا کاٹے، ایک ہی تو چیز ہے. ایک ہی خدا کے ماننے والے ہو، کسی بھی نام سے اس کو پکارو، کسی بھی نام سے اس کو بلاؤ، فرق نہیں پڑتا. لو پریت اگر تم جیسا ہم کہتے ہیں ویسا کرو گے تو پھر رب تم سے دور نہیں ہے. جب صحابہ کرام نے حضور پاک سے پوچھا کہ اللہ کہاں ہے تو اللہ نے کیا کہا تھا؟ اللہ نے کہا تھا کہ ان کو بتاؤ میں عرش پہ بیٹھا ہوں، میں عالم احدیت میں ہوں. مجھے تو روکتا ہے لوگوں کی نا سمجھی کا عالم، ورنہ میں اگر بولنا شروع کروں تو تمہاری روح کو آگ لگا دوں. رب نے کہاں کہا ہے؟ جب صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کہاں ہے، قرآن میں آیا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، کہ جب میرے بندے تم سے میرے بارے میں آ کے پوچھیں تو اللہ نے کیا کہا؟ پھر یہ کہا کہ میں عرش الہی پہ بیٹھا ہوں.
کیا کہا؟ فإنی قریب. کون تھا قریب وہاں پر؟ محمد رسول اللہ کی ذات. وہ تو وہیں بیٹھا تھا اس وقت, وہ نیچے تھوڑی گھوم رہا تھا. اگر قرآن بھی مصطفیٰ کی موجودگی کو اللہ کی موجودگی کہتا ہے تو پھر مصطفیٰ کو نہ ماننے والے کافر ہی ہیں نا, بھلے سنی ہوں, بھلے شیعہ ہوں یا وہابی ہوں. مصطفیٰ کی موجودگی رب کی موجودگی ہے, یہ قرآن کا فیصلہ ہے. اللہ نے یہ تو نہیں کہا کہ ان کو بتا دو بھائی میں عرش پہ بیٹھا ہوں. قرآن نے کیا کہا ہے؟ فإنی قریب, I am nearby. O Prophet, when the people ask you about my whereabouts, tell them I am nearby. Now who was nearby him? Not God. It was the Prophet himself. محمد رسول اللہ کی موجودگی کو اللہ تعالیٰ نے اپنی موجودگی قرار دیا. اور پھر حضور نے کہا آگے بڑھ کے کہ جب میں چلا جاؤں تو پھر مولا علی تمہارے نزدیک اللہ کا نشان ہے, تو جو علی کو پالے گا وہ اللہ کو پالے گا. پھر مولا علی سے یہ ولایت نکلی اور جہاں جہاں حبر اللہ جڑتی گئی وہ نائب خدا بنتا گیا, اس کی موجودگی رب کی موجودگی قرار پاتی رہی. جو تیرا گرو ہے, جو تیرا مرشد ہے, اس کے ارد گرد ہی رب ہے کہیں. جو مرشد ہوتا ہے وہ نائب خدا ہوتا ہے. جو ست گرو ہوتا ہے, ست گرو کون ہے؟ جس میں ستیہ ہے. ستیہ کہتے ہیں حق کو, حق تو اللہ کی بھگوان کی ذات ہے. اور جس میں ستیہ نہیں ہے وہ صرف گرو ہے, ست گرو نہیں ہے. گرو تو بہت پھرتے ہیں مارے مارے, کوئی ادھر کوئی ادھر. TV, the place to connect with God.